بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ دو شخصوں کے حال پر تبسم فرماتا ہے، یعنی مسکراتا ہے۔ ایک وہ شخص جس نے جہاد میں دشمن کا مقابلہ کیا اور اس کے پاس بھی ویسا ہی گھوڑا ہے جیسا کہ اس کے ساتھیوں کے پاس ہے، مگر اس کے ساتھی بھاگ گئے اور وہ اپنی جگہ قائم رہا۔ پھر اگر وہ شہید ہے، اگر وہ مارا گیا تو شہید ہے، اور اگر وہ بچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ثابت قدم رہنے پر تبسم فرماتا ہے، یعنی مسکراتا ہے۔ اور ایک وہ شخص جو رات کے حصے میں کھڑا ہو جاتا ہے جسے کوئی نہیں جانتا، کامل وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور مجھ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو اس شخص کے حال پر اللہ تعالیٰ تبسم فرماتا ہے، مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو میری بندگی میں کھڑا ہے، جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے عزیزو، اس حدیث مبارکہ میں ایک تو جہاد کرنے والے کا رتبہ اور اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ خوشنودی، جس بندے پہ اللہ تبسم فرمائے، جس کے لیے اللہ پاک مسکرا دے، خوش ہو جائے، سمجھو اس شخص نے اللہ کی رضا کو پا لیا۔ اور دوسرا وہ شخص جو رات کے حصے میں اٹھتا ہے، کامل وضو کرتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، حمد و ثنا کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، کوئی ثنا پڑھتا ہے، کوئی اعوذ باللہ پڑھتا ہے، کوئی الحمد شریف پڑھتا ہے، کوئی قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے۔ بلکہ میرے عزیزو، میں تو یہ کہوں گا کہ رات کے وقت کامل وضو کے ساتھ اگر 2 رکعت یا تہجد کی نماز پڑھ لے تو وہ بھی حمد و ثنا میں آتا ہے۔ اور حمد و ثنا کی بہترین شکل میری نظر میں بلا شبہ نماز موجود ہے۔ اور رات کے تنہائی میں جو بندہ اٹھا، اس نے کامل وضو کیا اور اللہ کی حمد و ثنا یعنی نماز پڑھی، تو سمجھو کہ اس نے تہجد ادا کی نا۔ رات کے وقت جو نماز ہوگی وہ تو تہجد کی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تہجد پڑھتا ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو اس شخص کے حال پر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ میرے عزیزو، جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، جس کی اداؤں پر، جس کی عبادات پر، جس کے معاملات پہ اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار فرمائے، تبسم فرمائے، مسکراہٹ ہو، تو سن لو کہ اس نے اللہ کی رضا کو بلا شبہ پا لیا۔ اور جس کو نے اللہ کی رضا کو پا لیا وہ دنیا اور آخرت کے ہر مقام پہ کامیاب ہوگا۔ میرے عزیزو، درود و سلام کی بڑی ہی فضیلتیں ہیں۔ اس کو محفل میں پڑھو تو بھی ثواب ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق اگر رات کی تنہائیوں میں پڑھو تو بھی ثواب ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے
ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ کامل وضو کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے اور مجھ پر درود پڑھتا ہے، یعنی وضو کے ساتھ درود شریف پڑھنا والے پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، درود شریف ہر حال میں قبول ہے۔ کوئی اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہے تو قبول ہے، کوئی چلتے پھرتے پڑھتا ہے تو قبول ہے، کوئی دفتر آتے جاتے پڑھتا ہے تو قبول ہے، کھاتے پیتے پڑھتا ہے تو درود ہے اور درود قبول ہے۔ اللہ والو، اگر کوئی باوضو پڑھ لے تو وہ پھر نور اعلیٰ نور ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے علم کے مطابق جو باوضو ہو کر کامل وضو کے ساتھ روضہ رسول یا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں ڈوب کر درود شریف پڑھے گا نا توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ اسے اللہ کے حبیب کا ضرور دیدار نصیب ہوگا۔ کب ہوگا؟ پہلے ہوگا، جلد ہوگا، بدیر ہوگا، یہ اللہ کے رسول کی مرضی ہے، لیکن ہوگا ضرور۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آج ہمارا کون سا ایسا عمل ہوگا جس پہ اللہ تعالیٰ، ہم یقین سے کہتے ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ شاعر کہتا ہے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، رحم کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ میرے عزیزو، وہ رب العزت، وہ قادر مطلق، وہ ذوالجلال والاکرام اگر پکڑنے پہ آئے تو ذرا سی لرزش پہ بھی پکڑ سکتا ہے، اور اگر بخشنے پہ آئے تو بڑی سی بڑی خطا کو اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے۔ اور درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی درود شریف بھیج رہا ہے اللہ کے اپنے نبی، اپنے حبیب پر، اور اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں اور اہل ایمان بھی بھیج رہے ہیں۔ اور اس معامل پہ جو درود شریف پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، باوضو پڑھتا ہے، تو اللہ والو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوش ہوتا ہے، اس کے لیے تبسم فرماتا ہے، اور میرا خیال ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار کرے وہ دنیا اور آخرت کے دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ میرے عزیزو، آپ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ کیا باوضو بے وضو درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے جو وضو کی حالت میں نہیں رہ سکتے، جو وضو کی حالت میں زیادہ وقت نہیں گزار سکتے، عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، نہیں گزارا ہوتا باوضو رہے بغیر، ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ہر وقت بندہ باوضو نہیں رہ سکتا، وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے، کیونکہ زبان پاک ہے، کلمہ شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر آپ ہٹے کٹے ہیں تو پھر سستی کی وجہ سے وضو نہ کرنا یا شیطان کے غلبے میں آ کے وضو نہ کرنا، درود شریف پڑھنا، وہ نہیں مناسب۔ بہتر ہے کہ آپ جب بھی درود شریف پڑھنا چاہیں وضو کریں، ہلکی سی خوشبو لگائیں، اگربتی جلائیں، موتیے یا گلاب کے پھول اپنے پاس رکھیں، اور روضہ رسول کا تصور کر کر آنکھیں جھکا کے باادب درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کثرت سے درود شریف پڑھنے اور پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، ہمیشہ کی طرح کہوں گا کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگلے جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، قبر کی مشکل گھاٹیوں سے گزرنا چاہتے ہو کامیابی کے ساتھ، تو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگیوں میں نیت کرو کہ 1 کروڑ بار درود شریف گن کے پڑھیں گے۔ کسی کی 2 سال زندگی رہ گئی، کسی کی 5 سال، 10 سال رہ گئی، نیت کر لو۔ اگر موت کے فرشتے نے وقت نہ بھی دیا نا تو کم سے کم نیت کا ثواب ملے گا۔ میرے عزیزو، درود شریف 1 کروڑ بار اپنے اعمال نامے میں، مجھے نہیں پتا کہ ہم کوئی نیکی لے کے جائیں گے نہیں لے کے جائیں گے، لیکن کم سے کم کوشش کرو کہ گن کر 1 کروڑ بار درود شریف پڑھ کر اپنے اعمال نامے میں لے چلو۔ روزے قیامت، بلکہ قبر میں جب اعمال نامہ کھلے گا نا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر صفحے سے ایک ہی آواز آئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
میرے عزیزوں خود بھی درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، دوست احباب کو بھی کہا کریں۔ کیا پتہ ہماری کون سی کاوش ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائے۔ کیا پتہ کہ ہم یہاں سے سلام عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اور وہاں سے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کا جواب عنایت فرما دیں۔ میرے عزیزوں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو۔ گھروں میں ہو، پریشان حال ہو، زندگی ہے، زندگی کی 100 تکلیفیں پریشانیاں ہیں، لیکن اپنی پریشانیوں کو سائڈ پہ رکھو۔ پریشانیاں آنی جانی چیز ہیں، آ رہی ہیں تو کل ختم بھی ہو جائیں گی، سدا وقت ایک سا نہیں رہتا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ نیت کرو کہ ہم گن کر اپنی ساری زندگی جتنی بھی رہ گئی ہیں اس میں 1 کروڑ بار درود پاک گن کر پڑھیں گے۔ آج نیت کر لو گے، آپ یقین جانو یہ نیت پوری کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں 1 کروڑ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن نہیں مشکل ہوگا۔ اب کوئی سا بھی مختصر درود شریف پکڑ لو، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکڑ لو، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم پکڑ لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکڑ لو، صلی اللہ علی محمد، اتنا پڑھ لو میرے عزیزو، یا کوئی بھی مختصر درود شریف پڑھ لو، وہ قبول ہی قبول ہے۔ بہتر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اللہ کے نبی کا ذکر بھی ہے، اور ان کی آل و اولاد کا ذکر بھی ہے۔ تو میرے عزیزو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ ایک ٹیلی کاؤنٹر تسبیح لے لو، انگلی پہ باندھ لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے، آتے جاتے کھاتے پیتے پڑھتے رہا کرو۔ جو وقت تنہائی کا ملا کرے نا، اس کو غنیمت سمجھا کرو۔ تنہائی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام کاج میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، درود شریف کا ٹائم نہیں ملتا، تو جو ٹائم تنہائی کا ملے، فرصت کا ملے، اس میں پھر ریس لگا کے درود شریف کی تعداد پوری کیا کرو۔ اور اگر کوئی بندہ 5000 کی نیت کر لینا تو پھر وہ 5 سے 6 سال میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا درود پاک 1 کروڑ۔ تو میرے عزیزوں پھر سے گزارش ہے، اپنی زندگیوں میں 1 کروڑ بار درود شریف گن کر پڑھنے کی نیت شامل کرو، اور اس پہ عمل شروع کرو کہ یار آخری سال موت برحق ہے، جانا اس دنیا سے ہے، تو جب جائیں تو کم سے کم جب اعمال نامہ کھلے اور کچھ بھی نہ نکلے، 1 کروڑ بار درود پاک کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نکل جائے۔ کیا پتہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ اور تو ہمیں کوئی عمل نہیں سجائی دیتا، نہ دکھائی دیتا کہ کوئی ہم میں نیکی ہوگی، کم سے کم درود شریف ہی شاید ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرے عزیزو خود بھی کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اور لوگوں کو بھی درود شریف کی دعوت و تبلیغ دیا کرو۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کیا کریں، اور ہماری ویڈیو پہ اپنے کمنٹ ضرور دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اور میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتاتا جاؤں کہ میرے عزیزو، یہ کوئی یوٹیوب چینل اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یار اس سے کوئی انکم کھانی ہے، نو، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے رسول کی محبت کا اظہار ہے، اور درود شریف کی دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ چونکہ کاغذ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ہم درادر کتابیں شائع کرنے سے قاصر ہیں، تو سوشل ہی میڈیا ایک ایسا چینل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آواز دور دور تک فری آف کاسٹ پہنچا سکتے ہیں، لوگوں تک درود شریف کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔